الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس کارخانے کو بنایا جسے ہم لوگ دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا میں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے. کوئی کسی تکلیف میں ہے تو کوئی کسی بیماری میں ہے. گویا کہ اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں تکلیفیں موجود ہیں. کہیں حالات کی تنگی، کہیں دولت کی تنگی، کہیں اخلاق کی تنگی. اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے تو پھر اسے اس کے دل میں ڈر ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ بھولا جا رہا ہے. کیا ڈر ہے؟ کہ میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن ہر انسان کو موت آ رہی ہے، مرنا بھی ہے. تو وہ اس ٹینشن میں بھولا جا رہا ہے کہ موت مجھے بھی پکڑے گی. قرآن مقدس نے اس کا حل بہت آسانی کے ساتھ امت کو دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل فرمایا اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایک ہی بار میں نازل نہیں ہو گیا جیسے پچھلی کتابیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آؤ اور تورات لے جاؤ، 40 دن رک جاؤ. اور صحیفے آئے، وہ ایک ساتھ آئے، لیکن قرآن مقدس آیا ٹکڑوں میں، اور دنیا میں آ کر ایسا بنا کہ قیامت تو آ جائے گی لیکن ایک آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. 23 سال کے عرصے میں قرآن مقدس نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اور آپ علیہ السلام پر وہ حالات آئے کہ دنیا میں کسی انسان پر قیامت تک نہیں آنے والے. مکہ کی 13 سالہ زندگی آپ علیہ السلام کی اگر دیکھی جائے تو ہر مظلوم شخص وہ خودکشی کر لے، اور جب ان حالات کو دیکھے پڑھے
تو انسان دل سے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار بنے کہ وہ نبی جس کے پاس تمام آرائشیں، جس کے پاس تمام سہولیات، جس کے خاندان والے، جس کے قبیلے والے، ایک سے ایک بڑا سردار، وہ اس پریشانی میں مبتلا کس وجہ سے ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وہ اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے جو امت ان کا نام صحیح طریقے سے لے نہیں سکتی، وہ امت جو ان پر کچھ کتاب اتری وہ پڑھ نہیں سکتی، وہ امت جس کو ان کے اخلاق کا پتہ نہیں، وہ امت جس کے اس کے کردار کا پتہ نہیں، وہ امت جو اپنے معاشرے میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر چلنے میں گریز کرتی ہے، وہ امت کہ جس کی وجہ سے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، اس امت نے آپ علیہ السلام کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، اور ہم جینے میں ایسے مگن ہوئے، کمانے میں ایسے مگن ہوئے، آل اولاد میں ایسے مگن ہوئے کہ ہم نے قرآن مقدس کو بھی بھلایا، آقا کی سیرت کو بھی بھلایا، اور مکہ کے مدینے کی آپ کی جو زندگی ہے، جو دستور حیات ہے، جو منشور حیات ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے چلو گے، میرے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، میرے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرو گے، تو کوئی دنیا میں مائے کا لال نہیں ہے جو تمہارا بیل باکا کرے، کوئی بال باکا نہیں کر سکتا، مگر شرط یہی ہے اسی دائرے میں چلنا پڑے گا جو قرآن بتا رہا ہے، اسی دائرے میں چلنا پڑے گا جو حدیث پاک بتا رہی ہے، اسی دائرے میں چلنا پڑے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتلا کر گئے ہیں، بتلا کر نہیں بلکہ اپنی زندگی گزار کر بتلا کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے، بڑی قیمتی زندگی گزاری، امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے ہر فرد کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہو کوئی بھی ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، اللہ کو اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب کو مل کر اللہ کی ضرورت ہے، ہر قدم پر ہر سانس میں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں دو گروہ ہیں، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے، اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور وہ دنیا سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، دنیا سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ کون سا گروہ کرتا ہے؟ جو انکاری ہے، اللہ کا انکار کیا، قرآن مقدس کا انکار کیا، وہ گروہ دنیا سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی حالت بتلائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ سے کوٹ کر محبت کرتے ہیں، ہر موڑ پر اللہ سے محبت کرتے ہیں، دنیا ان کی طرف ان کو کھینچتی ہے اپنی طرف، لیکن وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس موڑ پر بھی جہاں پر بھٹکنے کا، جہاں پر بہکنے کا، اور جہاں پر ڈگمگانے کا راستہ ہوتا ہے وہاں بھی اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بسے پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اے ایمان والو، اگر تم نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا، دوسروں کا مذہب اختیار کر لیا، دوسروں کے چال چلن اختیار کر لیے، دوسروں کے پیچھے چلنے لگے، تو سمجھ لو فسوف یؤتی اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا، ایک ایسی امت لے کر آئے گا، ایک ایسی قوم لے کر آئے گا. تو فرمایا اللہ نے کہ وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ سے وہ محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین کہ مومن آپس میں وہ محبت کریں گے، شیر و شکر ہوں گے، آپس میں ان کے دل ملے ہوئے ہوں گے، اختلاف سے پاک ہوں گے، حسد سے پاک ہوں گے، بغض سے پاک ہوں گے، کینے سے پاک ہوں گے، آپس میں شیر و شکر ہوں گے، ایک سب میں نماز پڑھنے والے ہوں گے. لیکن ایسا لگے گا کہ بھائی بھائی ہیں، ایک گھر میں رہنے والے ہوں گے، ایسا لگے گا ایک محلے میں رہنے والے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ایک ماں سے پیدا آدمی ہے، ایک ماں سے پیدا انسان ہے. فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، یہ آپس میں شیر و شکر ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے خلاف سخت شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح. امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فرمایا جب وہ ماحول پیدا ہو جائے کہ قرآن مقدس پر عمل ہو اور نبی پاک علیہ السلام کے چال چلن پر عمل ہونا شروع ہو جائے اور آپس میں شیر و شکر ہو جائے، تو فرمایا کہ دنیا میں جنت کا نمونہ مل جائے، دنیا میں جنت کا نمونہ مل جائے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے لیے جہاد کریں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. جو بات کہنی ہے، جو قرآن سے ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیں. کسی کی فکر نہ کریں کہ یہ مالدار ہے، یہ امیر ہے، یہ قطب عالم ہے، یہ مفتی اعظم ہے، کسی کی پرواہ نہ کریں، بلکہ جو بات حق ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیا سرداروں کے سامنے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایمان لے کر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. کسی کی ملامت کی اللہ کے رسول نے پرواہ نہ کی، کسی کی روٹی کی پرواہ نہ کی، کسی کی عزت کی پرواہ نہ کی، کسی کی ذلت کی پرواہ نہ کی. کون پتھر مارے گا؟ آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے قوم والے، میری برادری والے، قریش والے، مکہ والے یہ بت بناتے ہیں اور بت بیچتے ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، یہ کہیں برا نہ مان جائیں، اس لیے کہ میں نارمل بات کر لوں، بیچ کا راستہ نکال لوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہ سوچا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کہہ دیا اور جمع کیا پہاڑی پر اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیابی کا راستہ تو لا الہ الا اللہ ہے. اگر اس پر چلو گے، اس کو اپناؤ گے، اس سے محبت کرو گے تو کامیابی پاؤ گے، اور اگر اس سے ہٹو گے ذرہ برابر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقدر میں ناکامی لکھ دے گا. آپ علیہ السلام نے جو پیغام دیا، پہلا پیغام ایسا تھا جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی کی ملامت کی بھی پرواہ نہ کی، کسی کی عزت کی پرواہ نہ کی، کسی کی دولت کی پرواہ نہ کی، اپنے خاندان والوں کی بھی پرواہ نہ کی. جو بات اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ قوم کو بتلا دی، برادری کو بتلا دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر قرآن نازل کرنا شروع کیا، اور قرآن نازل ہوتے ہوتے جب آپ علیہ السلام مصیبتوں میں گھر گئے، آپ علیہ السلام مکہ کے اندر پریشانیوں میں گھر گئے، کس وجہ سے؟ اس قرآن کو پڑھ کے سناتے اور اس قرآن کو بتلاتے، اس قرآن کی طرف دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب دل میں پیوست کرواتے تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور ایسے دشمن بنے کہ آپ کی جان لینے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ کی جان کی قیمتیں لگنے لگیں. لیکن آپ علیہ السلام نے
تو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں. اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، مکے سے ہجرت کر لیجئے، اور مکے سے ہجرت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ننھیال کی طرف جاتے ہیں جسے طائف کہا جاتا ہے، وہاں پیغام دیتے ہیں، وہاں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو نہیں رہنے دیا. ننھیال تو بہت نرم ہوتا ہے، ننھیال والے بہت نرم ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے جب قرآن کا پیغام دیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیابی کا راستہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کامیابی چند منٹوں کی ہوگی، چند سیکنڈ کی ہوگی، دنیا کی ہوگی، اور کوئی کامیابی نہ ہوگی. اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے اپنایا، اپنے حلیے میں تبدیل کیا، اپنی صورت اور شکل میں تبدیل کیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے. کیوں؟ ان کے دل میں بغض نہیں تھا، ان کے دل میں حسد نہیں تھا، ان کے دل میں بہادری پیدا ہو گئی تھی، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے لیے یہ جہاد کرتے ہیں. اور جب اللہ کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر جب اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، بے لوث محبت کرتا ہے کہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. اور اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ بندوں سے بھی تو محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے کہ بندہ کیا اللہ سے محبت کرے گا. اللہ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی جی علیہ السلام، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. اے اللہ کائے سے ظلم کیا؟ فرمایا گناہ کرتے کرتے اتنے سیاہ ہو گئے کہ ان کے قلب سیاہ ہو چکے ہیں، ان کا حلیہ سیاہ ہو چکا ہے، ان کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں ہے. آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے. اللہ کہتا ہے انسانوں سے کہہ دو، نہیں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے پیارے بندوں سے کہہ دیجئے نبی جی علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، ان سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان بندوں سے، نمازی سے نہیں، تہجد گزار سے نہیں، عبادت گزار سے نہیں، حاجی سے نہیں، نمازی سے نہیں، بلکہ ان بندوں سے کہ جن کی زندگی میں نیکیاں ہیں ہی نہیں. اللہ ان سے ارشاد فرما، اللہ ان سے اتنی محبت کر رہا ہے تو پھر نمازی سے کتنی محبت کرتا ہوگا، عبادت گزار سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اللہ جب ایسے بندے سے ایسی محبت کر رہا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تیرے گناہ اتنے نہیں ہیں جتنی میری رحمت ہے. میری رحمت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت عرش پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت ساتوں زمینوں پر، ساتوں آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے. اتنے گناہ اے انسان تو کر نہیں سکتا. ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اے انسان جتنے بھی گناہ لے کر آئے گا، زمین سے لے کر آسمان تک ملا دے، تمام کے تمام تیرے معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ تیرے معاف کر دوں. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ جیسی ہم سے محبت کر رہا ہے، ایک ایسے انسان سے جس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی نہ ہو، اس سے اللہ ایسی محبت کر رہا ہے، تو اللہ ہم سے کیسی محبت کرے گا، ہم سے کیسی محبت کرے گا کہ ہم اللہ کی ایک ہی آواز پر، ایک ہی پکار پر فوراً تیار ہو کر دوڑے چلے آئے، تو اللہ ہم سے کیسی محبت کرے گا. تو فرمایا اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اپنے دل کو دیکھیے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ذرا اپنے دل میں جھانکیے، مراقبہ کیجئے کہ ہم نے اللہ سے کتنی محبت کی، کس موڑ پر ہم نے اللہ سے محبت کی. بچوں نے کہا، ان کا کہنا مانا، لیکن اللہ نے کہا، اللہ کے کہنے کو ہم نے پس پش ڈال دیا. قرآن چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے،
قرآن کو نہ دیکھا، ہم نے اپنی فرمائش کو دیکھا۔ ہم دل میں سوچیں تو صحیح کہ ہم نے اللہ سے کتنی محبت کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں کی صفت بیان کر رہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے بے لوث محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ پکار رہا ہے، ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ کیا اللہ سے محبت ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب بلائے اور بندہ نہ جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ہم کام بھی بند نہیں کر سکتے، ہم کام میں مشغول ہیں، دنیا کمانے میں مشغول ہیں، اور محبوب آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اے بندو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف۔ کامیابی تمہارے کام میں نہیں ہے، کامیابی ہے اللہ نے رکھی ہے، تو کامیابی سجدوں میں رکھی ہے۔ سجدوں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، سجدوں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ اے انسان، تجھے کیا معلوم، جب تو سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کے قدموں میں تو سجدہ کر رہا۔ جب اس رزاق کے قدموں میں سجدہ کرے گا تو کیا وہ رزق کے دروازے نہ کھولے گا؟ کیا وہ اپنے بندوں کو بھوکا مارے گا؟ کیا وہ اپنے بندوں کو فاقہ کشی میں مارے گا؟ بتاؤ انسانوں، اس ہندوستان کے اندر کون سا مسلمان ایسا ہے جو فاقوں سے مر رہا ہو؟ کون سا مسلمان ایسا ہے جو فاقوں سے مر رہا ہو؟ ہاں، کام نہیں چلتا، 6 مہینے نہیں، 12 مہینے نہیں چلتا، لیکن اللہ نے کسی کو فاقے سے مارا نہیں؟ مارا، کھا کے تو مرا ہے انسان، لیکن فاقے سے کبھی نہیں مرا۔ فاقے سے نہیں مرا، کھا کر انسان مرتا ہے، فاقے سے انسان نہیں مرتا۔ اور اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے گھر 3 مہینے چولہا نہیں جلا۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک ہم نے چولہا نہیں جلایا۔ کھجور پر، ایک کھجور پر گزر ہوتی تھی، کبھی آدھی کھجور پر گزر ہوتی تھی، ایسے ہم گزر کرتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ اس اسلام کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ اس قرآن کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ چاہتے تو پیسہ بنا سکتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا، اے نبی جی آپ حکم کریں میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے غریبوں کا خیال رکھا، فرمایا اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے فاقہ پسند ہے۔ جو لذت فاقے میں ہے وہ لذت کھانے میں نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول پہاڑ بھی محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں، یہ پہاڑ بہت محبت کرتا ہے۔ 1400 سال کے بعد جب اس کی ویڈیو بنائی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ احد پہاڑ کا جو 3 کلومیٹر کا ایریا ہے، اس کو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو اس پہ لکھا ہوا ہے محمد۔ احد پہاڑ کی شکل میں محمد لکھا ہوا ہے۔ پہاڑوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی، شجر و حجر نے اللہ کے نبی سے محبت کی، لیکن اے انسان ہم اتنے دور ہو گئے۔ کس وجہ سے دور ہوئے؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے تو آقا سے بھی محبت ہوتی، اللہ سے بھی بے لوث محبت ہوتی، اور پھر عزتیں ہمارے قدم چومتی۔ اب ہم تحیہ کریں کہ اللہ ہم تجھ سے ایسی محبت کریں گے، ایسی محبت کریں گے کہ یہ دنیا والے بھی دیکھیں گے کہ یہ کس کا عاشق ہے، کس کا عاشق ہے، کس کے عشق میں اس نے ایسا حلیہ بنا رکھا ہے جو ولیوں والا ہے، جو نبیوں والا ہے، جو صدیقین والا ہے، جو شہداء والا ہے۔ ایسا حلیہ بنائیں گے، ظاہر بھی بنائیں گے، باطن بھی بنائیں گے، دل کی صفائی بھی کریں گے، اور جب یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی عزتیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی پستیوں سے نکال دے گا، اور جب ہم پستیوں سے نکل جائیں گے اللہ ہمیں عزتیں دے گا، سرفرازیاں دے گا، حکومتیں دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا اس دنیا میں قرآن مقدس کا بول بالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، ایمان جو ملا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔